السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم وہ واقعہ سنتے ہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بازار سے ایک گھوڑا خرید کر لاؤ۔ چنانچہ ان کا غلام جو بازار جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک گھوڑا جو خریدتا ہے، اور گھوڑے کی قیمت 300 درہم جو طے ہوتی ہے۔ چونکہ بیچنے والا جو ہے قیمت چونکہ جو بڑھاتا ہے، بہرحال وہ جو غلام ہے اس نے محنت کر کے اور اس نے کم کرا کر کے 300 درہم کے اندر میں وہ گھوڑا جو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جو ہے جو گھوڑے کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ چلیے ہمارے آقا کے پاس اور ہم جو ہے آپ کو قیمت دلائیں گے۔ چنانچہ وہ جو غلام ہوتا ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس صاحب کو جو لے کر آتے ہیں، اور لے کر آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صاحب ہیں جن سے جو میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے اور 300 درہم میں خریدا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اور گھوڑے کے جو چاروں ارد گرد جو ہے چاروں طرف جو گھومتے ہیں، اور گھومنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو گھوڑا ہے یہ 300 کا نہیں ہے، یہ تو 400 کا ہے۔ چنانچہ اس سے پوچھتے ہیں 400 میں دو گے؟ کہتا ہے بھئی جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ گھوڑا 400 کا نہیں، یہ تو 500 کا ہے۔ کہتے ہیں 500 میں دو گے؟ وہ کہتے ہیں جیسا آپ کی مرضی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو 500 کا نہیں ہے، یہ تو 600 کا ہے۔ پھر چکر لگاتے ہیں، یہ تو 600 کا نہیں، یہ تو 700 کا ہے۔ پھر چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو 700 کا نہیں، یہ تو 800 کا ہے۔ چنانچہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ 800 میں دیں گے؟ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بالکل جیسا آپ کی مرضی۔ چنانچہ اس کو 800 روپے جو ہے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں اور یہ گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ جب وہ شخص چلے جاتا ہے تو وہ جو غلام ہوتے ہیں وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جب میں نے اس گھوڑے کی میں نے قیمت کم کر کے جب میں نے 300 روپے میں کروا دیا تھا تو آپ نے ان کو 800 روپے کیوں دیا؟ جب 3 سستے میں مل رہا تھا تو آپ نے اس کو مہنگے میں کیوں خریدا تھا؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کیا تھا تو میں نے اس بات کے اوپر میں بیعت کیا تھا، اور اس بات کا میں نے عہد کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی جو ہے خیر خواہی کروں گا، میں ہر ایک شخص کے ساتھ جو خیر خواہی کروں گا، لہٰذا یہ جو میں نے کیا یہ اس کی جو ہے خیر خواہی تھی۔ اب میرے دوستو ہم آ جاتے ہیں ہمارے اور آپ کے جو ہے بازار کا جو سسٹم ہے اور علاقوں کا جو سسٹم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب سامان بیچتا ہے، اور ہر جگہ اکثر جگہوں میں یہی حال ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی جب سامان بیچتا ہے تو وہ قیمت بڑھا کر بولتا ہے، اور خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ قیمت جو ہے وہ کم کرتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر میں جو لوگوں کی جو ہے محبت جو بھری ہوئی تھی، ہر ایک کے تعلق سے جو خیرخواہی جو بڑھی ہوئی تھی، اور ان کے دلوں کے اندر میں جو ہے سب کی جو ہے خیرخواہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان گوارا کرتے تھے لیکن سامنے والے کا جو ہے وہ بہتر جو ہے چاہا کرتے تھے۔ میرے دوستو ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بازاروں کے اندر میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر چھوٹا سے چھوٹا کاروباری بھی ہو، اگر وہ 5-10 روپے بھی اگر کما رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جا کر جو اس میں بھی جو کم کراتے ہیں۔ میرے دوستو ہمارا جو مارکیٹ کا جو سسٹم ہے، جو کاروبار کا جو سسٹم ہے، اس کو بھی جو میرے دوستو ہم جب کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر ہم یہ صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کو کسی حد تک بھی اگر ہم لے لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اگر ہم جو خیرخواہی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جب اخلاق آپ کے جب لوگوں کے اندر میں جائیں گے تو انشاءاللہ لوگ جو ہے دین کی طرف مائل ہوں گے، اور اسلام کی محبت جو ان کے دلوں میں آئے گی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میرے دوستوں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سامان بیچ رہا ہو تو ہم اس کی مجبوری کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ کوئی اس کے اوپر میں کوئی ایسی مجبوری آئے کہ اس کا سامان جو ہے سستے میں جو فروخت ہو جائے، اور ہم سستے میں خریدنے کے لیے ہم ہر وقت جو ہے بےتاب رہتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جو ہمارے اندر جو مزاج ہے یہ صحابہ کا مزاج نہیں، یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ میرے دوستو آپ جانتے ہیں پڑوسی ملک کے اندر میں ابھی ہمارے لاکھوں بھائی پاکستان سے جو افغانستان کے علاقے کی طرف جو گئے، جب وہاں گئے تو وہ بیچارے اپنے گھر کو جو بیچ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے جو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا
اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ گھر جو 10 لاکھ کے تھے انہوں نے جو 50,000 میں جو اس کو جو مانگا، اور ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 10 لاکھ کے مکان کو 50,000 میں خریدا۔ میرے دوستو یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام یہی جو ہے ہمیں اسلام نے اس کی جو تعلیم دی کہ ہم لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیچارے مجبور ہو کر ان کو جو نکالا جا رہا ہے، ظالم حکومتیں جو وہاں پر جو ظلم کر رہی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قیمت کم سے کم اس کی بن رہی ہو مارکیٹ کے اندر میں، اس اعتبار سے جو ریٹ دینا چاہیے تھا، کم سے کم اس کی اتنی بھلائی تھی، یا اس سے زیادہ دینا تھا، یا اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنا تو ریٹ دینا تھا جو مارکیٹ میں چلے۔ لیکن میرے دوستو یہ جو ہماری جو صفت ہے، یہ جو ہماری جو حرکت ہے، اس کی وجہ سے آج کیا ہوتا ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے، لوگوں کی مجبوری سے جو فائدہ اٹھا۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کسی کی مجبوری سے جو فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہمارے یہاں بھی میرے دوستو ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے جو پریشان حال اور بدترین زمانے کا جو ہم انتظار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر میں کوئی برا زمانہ آئے تو ہم اس کے گھر کو جو کم قیمت میں خرید لیں گے، اس کی گاڑی کو جو ہم کم قیمت میں جو خرید لیں گے۔ تو میرے دوستو یہ جو ہماری جو حرکتیں ہیں، یہ انتہائی خطرناک قسم کی جو حرکتیں ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے دین اسلام جو بدنام ہوتا ہے۔ ہمارا جو مزاج ہونا چاہیے وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے، یا کم سے کم اتنا یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں کم سے کم خیر خواہی کریں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹھیلا اور بنڈی لگا کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور وہ موز بیچ رہا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی سامان بیچ رہا ہے، آلو پیاز دیگر چیزیں بیچ رہا ہے، اس کے اندر میں کوئی بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر میں بچت نہیں ہوتی، تھوڑی سی جو بچت ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں بھی جو ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں۔ ہم نے دیکھا میرے دوستو 5-5 روپے کے لیے لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ بھئی کیا بات ہے، آپ تو جو لوگ آپ کے پاس مانگنے آتے ہیں ان کو بھی 10 روپے آپ دے دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کاروباریوں کی اگر ہم حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ جو کاروبار میں لوگ لگیں گے۔ ہم میرے دوستوں ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن کاروبار کرنے والوں کی، محنت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں ایک شخص کو آپ صبح میں آپ بھیجیں گے کہ جاؤ بھائی تم مانگنے کے لیے جاؤ، اور ایک شخص کو بھیجیں گے آپ کاروبار کے لیے جاؤ۔ تو ایک شخص جب کاروبار سے آتا ہے تو ادھر سے جب لوٹ کے آتا ہے تو وہ 300 روپے کے لے کر آتا ہے، اور جس کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجیں وہ 1000 روپے لے کر جو ہے آ رہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب میرے دوستوں کہ ہم بھیک مانگنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور محنت کرنے والوں کی جو ہم حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ تو میرے دوستوں ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر میں جو لوگ کسی بھی طرح سے جو محنت کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، ہم ان کی جو حوصلہ افزائی کریں اور دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر میں جو خیر خواہی کا جو جذبہ رکھیں۔ اور یہ جو ہمارے اندر جو ہمارے یہاں جو حرکتیں ہمارے یہاں جو چلتی ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے جو فائدہ اٹھانا اور ان کے جو حالات سے جو فائدہ اٹھانا، میرے دوستو یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے جو بچنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو اس سے جو بچانے کی جو ضرورت ہے۔ تو آج سے آپ اور ہم یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم جب چھوٹے کاروباریوں کے پاس جاتے ہیں، یا اسی طرح سے آٹو رکشہ والے ہیں، یا اس طرح سے جو دیگر گاڑی والے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کے پاس چھوٹی 10-10 روپے 5-5 روپے کے لیے جھگڑتے ہیں، میرے دوستو آپ ان کا دل جیتے۔ ایک گاڑی والا آپ کے پاس آتا ہے، ایک قیمت آپ کی طے ہوتی ہے، 100 روپے ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر بہت زیادہ ہے تو آپ جو ہے کم کرا لیں۔ اور جو گاڑی والے ہیں اور جو بنڈی والے اس طرح کے بھی لوگوں کام ہے کہ بہت زیادہ جو لوٹ مار نہ کرے، لیکن اگر ایک دائرے میں رہ کر اگر وہ اپنی قیمت لے رہے ہیں تو اگر ہم اس کو بڑھ کر جو ہے اگر ہم 10 روپے زیادہ دے دیتے ہیں، 5 روپے زیادہ دے دیتے ہیں، تو میرے دوستو ان کی جو دل جوئی ہوگی اور وہ دل کھول کر جو اور زیادہ جو محنت کریں گے، اور زیادہ جو محنت کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی جو دعائیں بھی ہم کو لگیں گی۔ لیکن میرے دوستو اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو جو 5-5 روپے کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور وہ بیچارے جو دن بھر جو صبح سے شام تک دھوپ میں پریشانی کے عالم میں جو بنڈی کے اوپر میں کھڑا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ شام میں جب جا رہا ہے 200 روپے 250 روپے اپنے بیوی بچوں کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اور اس سے جو ہم 5-5 روپے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں میرے دوستو، تو اس کے دل کو بھی جو تکلیف ہو۔ تو ہم اپنا مزاج بنائیں کہ خرید و فروخت کے اندر میں جو ایک نرم مزاج بنے، اس کے ساتھ جو ہے خیر خواہی کرے، بیچنے والا بھی جو ہے خیر خواہی کرے اور خریدنے والا بھی جو ہے اس کی جو ہے خیر خواہی کرے۔ یہی جو دین اسلام کی جو تعلیم میرے دوستو، بیچنے والا بہت زیادہ جو لوٹ مار نہ کرے، اور خریدنے والا جو بہت زیادہ جو اس کے پیچھے پریشر ڈال کر جو اس کو جو کم کرا کے، اس کو مجبور کر کے، اس کو جھوٹ بولنے پر جو اس کو جو مجبور کر کے اور وہ سامان جو خریدا میرے دوستو، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بہت سارے ہوتے ہیں دکان والے، بہت سارے خریدنے والوں کا جو مزاج ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ بھائی یہ سامان تم نے کتنے میں خریدا ہے۔ بھائی کوئی بھی آدمی آپ کو کیوں بتائیں گا کہ یہ سامان اس نے کتنے میں خریدا ہے؟ آپ اس کو کیوں مجبور کر دیں جھوٹ بولنے کے اوپر؟ مجبوراً ہو کر جو جھوٹ بولے گا کہ بھائی میں نے یہ سامان 500 روپے کا خریدا، حالانکہ اس نے خریدا 400 روپے کا، لیکن آپ نے اس کو مجبور کر دیا جھوٹ بولنے کے اوپر۔ تو جھوٹ بولنے کے اوپر میرے دوستو آپ اس کو مجبور کر دیں، تو یہ آپ کو جو گناہ ملے گا۔ آپ جو دیکھیں، آپ مارکیٹ کے اعتبار سے آپ کیا ریٹ ہے، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو لینا، تو نہ لیں۔
لیکن ان چیزوں کو، ان باتوں کو لے کر میرے دوستوں، ہم مسلمان کے ساتھ جب ہم بری حرکت کرتے ہیں اور اس طرح سے جو اس کو جو ستاتے ہیں، یا اس طرح سے جو ہم اس کو جو مجبور کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے اوپر، تو یہیں سے میرے دوستوں ہماری جو مارکیٹ کا جو سسٹم ہے یہ خراب ہوتا ہے اور چھوٹ عام ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے پھر جب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، آپ زیادہ تر لوگوں کے پاس آپ جائیں گے، آپ ان سے بولیں گے کیا حال ہے، وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے۔ کیا حال ہے کاروبار کا، کیا حال ہے؟ ارے کیا بتاؤں، پیسے تو بہت آ رہے لیکن برکت نہیں ہے، برکت اڑ جا رہی۔ کیوں اڑ رہی میرے دوستوں؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، کاروبار میں دھوکے دینے کی وجہ سے، اور ہم بھی کبھی کبھی جو اس کو جو مجبور کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، آپ اور ہم یہ عزم کریں انشاءاللہ کہ ہم جو ہے اس طرح کے جو ہے کاروبار سے جس میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، اس طرح سے ہم جو بچیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں گے، ساتھیوں کو بھی بچائیں گے، اور ہم ہر ایک کے اندر سے، ہر ایک کے لیے جو ہم اپنے دل کے اندر، ہر ایک کے لیے جو ہم اپنے دلوں کے اندر میں جو ہے خیر خواہی کا جو جذبہ پیدا کریں گے، جیسے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ کم سے کم کسی حد کے اندر میں جو قیمت ہے اس کی، ہم وہ جو دیں گے، ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ آج میرے دوستو ہم سب کو یہ عزم کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ سب عزم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ جہاں بھی جو ہے گاہک بن کر جائیں گے انشاءاللہ، اس کے دل میں جو آپ کی محبت ہو۔ دیکھیں دوستو، ایک اصول ہے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، زندگی گزارو بھائی بن کر، معاملہ کرو اجنبی بن کر۔ ہوتا ہے کیا دوستو، ہمارے بہت سارے جو پہچان والے ہوتے ہیں، جب اس کے پاس جاتے ہیں اور سامان جو ہم فری میں جو لے کر آ جاتے ہیں، ایک بار لاتے ہیں، دو بار لاتے ہیں، تین بار لاتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے دلوں کے اندر میں جو نفرت کا جو ہے مزاج جو بن جاتا ہے، اور اس کے دل کے اندر میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اس کے پاس سامان لینے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اپنا مزاج بنائیں کہ زندگی گزارو بھائی بن کر، معاملہ کرو اجنبی بن کر۔ ہمیں اجنبیوں کی طرح سے، اگر ہم کسی اور کے پاس سے لیتے تھے تو کس طرح سے وہ قیمت وغیرہ ہم دے دیتے تھے، تو اسی طرح سے میرے دوستو اگر جب ہم اس کے پاس سے لے رہے ہیں، اپنے دوست کے پاس سے بھی لے رہے ہیں، تو اپنے معاملات کو جو کلیئر رکھیں، اس سے جو میرے دوستو محبتیں جو پیدا ہوگی، نفرت کا جو خاتمہ ہوگا۔ تو میرے دوستو آج کے لیے بس اتنی ہی، اور کاروبار کے تعلق سے اور اسی طرح سے مسلمانوں کی خیرخواہی کے تعلق سے یہ ضروری جو گفتگو آج آپ حضرات کے سامنے کی گئی ہے، آپ حضرات جو اس کے اوپر میں توجہ دیں اور خود بھی جو ہے اس کو جو ہے فالو کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوست احباب کے اندر میں جو اس ویڈیو کو جو خوب جو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص بھی اگر اپنا معاملہ بہتر طریقے سے کرنے لگے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کی سنت کو وہ اپنا لیتا ہے تو اپنے معاشرے کے اندر میں، علاقے میں، بازار میں، جہاں بھی وہ جائیں گا انشاءاللہ وہ لوگوں کا جو ہے منظور نظر بن جائے گا، اور ہر ایک کے دل میں جو انشاءاللہ اس کی محبت پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ بھی جو خیر کا جو ذریعہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا جو اجر ملے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے دوستو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو جو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر آپ حضرات ہمارے چینل کے اوپر میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں جو ہمیں یاد رکھیں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ مزید ہم اس طرح کے جو کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔